بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین، اور پرواہ نہ کرے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد دو فائدے ہوں گے، کافر اور منافق دونوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کیجئے جو وحی آ رہی ہے آپ کو آپ کے رب کے ہاں سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کا ارساز۔ نبی کو احکامات، اتق اللہ ایک، اتبع دو، توکل تین، اللہ، اور اس کے تین فائدے، لا تطع الکافرین والمنافقین وکفی باللہ وکیلا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے کسی آدمی کے دو دل سینے میں، اس کے پیٹ میں، سینے میں دو دل ہوتے، جیسے دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو پیر ہیں، دو ہاتھ ہیں، تو ایک دل فیل ہو جاتا دوسرا چلتا رہتا۔ لیکن اگر دو دل ہوتے تو ایک دل کہتا کہ تفسیر میں جاؤ، دوسرا کہتا کہ مت جاؤ، تو آدمی گیٹ کے پاس لٹکا رہتا۔ کیونکہ انسان پر سلطنت جو ہے وہ دل کی ہے۔ اگر دو دل ہو سکتے تو پھر دو رب بھی ہو جاتے، کیونکہ جسم پر اختیار دل کا وہی ہے جیسے نظام پر رب العالمین کا اختیار ہے۔ الا ان فی البدن مضغۃ، پیغمبر فرماتے، بخاری ثانی نعمان بن بشیر کی روایت، سنو انسانی بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک چلتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ برباد ہو جائے سارا جسم برباد ہوگا۔ الا وہی القلب، سنا وہ دل ہے۔ دل تو ایک لوتڑا ہے خون کا، آنسو میں کہیں بہا ہوگا۔ دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ، اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا۔ ما سمی القلب الا انہ یتقلب، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ ابو داؤد میں پیغمبر نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میں اپنا دل بدلا پاتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور میں روزانہ اللہ کا استغفار کرتا ہوں 70 و 100 بار۔ استغفار علاج ہے، شفاء قلب ہے، شفاء قلب ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون کی صفائی نہ ہو اور اس میں گاڑھا پن ہو، چکنائی زیادہ ہو، تو شریان ایک نہ ایک دن بند ہو جائیں گے، دل تک رسائی نہیں ہوگی خون کی، اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ اس طرح شریعت مقدسہ فرماتی ہے، انسانی گناہوں سے دل کو زنگ اور میل چڑھ جاتا ہے۔ الا ان هذه القلوب لتصدع، اچھی طرح سن لو، ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ چمکتے صاف ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، نہیں دی اللہ نے کسی آدمی کو دو دل اس کے پیٹ میں، ایک ہی دل ہے، 100 سال بھی چلتا ہے۔ مولانا عبداللہ درخواستی مولانا عزیر گل 100 سال سے زیادہ تھے، حضرت مدنی مولانا غلام وہ 100 کے قریب تھے۔
اور 60 سال 75 سال 50 اور 30 سال بھی معمولی عمر نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی انسان کے 2 دل اس کے پیٹ میں. اگر پیٹ میں 2 دل ہوتے تو ایک کا دعویٰ ہوتا کہ یہ خدا نے دیا، دوسرا کہتا دوسرے خدا نے، کیونکہ 2 دل کبھی بھی ہم رفتار نہیں ہوتے. دل کی مثال بادشاہ کی ہے، بادشاہ کے ساتھ چل نہیں سکتا. اللہ. وما جعل ازواجکم اللائي، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری وہ بیویاں تظاہرون منہن، جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، باقی تمہاری ماں. اگر بیوی کو کہا ظہر کی علیہ کا امی او بطن کی علیہ کا بطن امی، یا اور کسی عضو مستور کے ساتھ تشبیہ دی، اس کو زہار کہتے ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ طلاق تھی، اور چونکہ اس میں تشبیہ ماں کے ساتھ ہے، فرمایا تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی. سورہ مجادلہ میں ہے یہ منکر و جھوٹی بات ہے، تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا. یہ بھی غلط رسم تھا، رد کر لیا. وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹے تمہاری واقعی بیٹے. بہت تکلیف کی بات ہے، لوگ بچے کو لے لیتے ہیں پالنے کے لیے، وہ جوان ہو جاتا ہے پھر پردہ فرض ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے کو آپ لے تربیت کے لیے تو فوراً اب سے کسی محرمہ کا دودھ پلاؤ. اپنا دودھ ہو تو بہت اچھا، ورنہ کسی اور کا، بہن کا، محرمہ کا، جس کے بچے سے آپ کو پردہ نہیں ہے، تاکہ وہ جوان بھی ہو جائے تو رضاعت کی وجہ سے خرابت ہو، ورنہ قیامت آ جائے گی. اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے پالکوں کو، تمہارے متبناؤں کو، واقعی تمہارے بیٹے. جیسے تمہارے زہار سے بیوی ماں نہیں بنی، اس طرح تمہارے منہ بولے بیٹے کہنے سے بیٹا نہیں بنا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ باتیں ہیں تمہارے منہوں کی. واللہ یقول الحق، اللہ فرماتے ہیں برحق. وہو یہدی السبیل، اور وہ رہنمائی کرتے سیدھے راستے کی. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، پکارو ان لوگوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے. اس سے پتہ چلا کہ جس نے کسی لڑکے یا لڑکی کو پالا اس کو اپنے نام سے نہیں پکار سکتے، ان کے اپنے اصلی ماں باپ کے نام سے پکارنا ضروری ہے. اس سے پتہ چلا کہ پالنے کا، لے پالک بنانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم جانتے نہیں اس کے باپ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ بھائی ہے تمہارے دین میں، اور موالیکم، اور دوست ہے تمہارے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پہ اعتراض فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وہ جو غلطی سے کہہ گئے. جب ایک زمانے تک آپ نے اس کو کسی کا بیٹا کہا ہے، اب پتہ چلا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ لوگ اس کو ظاہر نہ کریں، بلکہ جو لوگ کہیں گے ان کے نام سے وہ بھی گناہگار ہوں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، قصداً اگر کہہ دیا. مثلاً آپ نے ایک کو کہا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ اس کا بیٹا نہیں، اس نے پالا ہے، باپ اور ہے، گناہگار ہے آپ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ بخشنے والا، رحم والا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ قریب ہے مسلمانوں کو ان کی جانوں سے. وازواجہ امہاتہم، اور بیویاں ان کی مائیں ان کی. پھر بھی یہ کہنا کہ نبی فلاں کا باپ ہے، فلاں نبی کا بیٹا ہے، یہ جائز نہیں ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اصل رشتہ دار زیادہ حقدار ہے بعض کے اللہ کے قانون میں. المؤمنین، مسلمانوں سے، والمہاجرین، مہاجرین سے. یہ
ہجرت کے بعد آپ نے مہاجروں کو انصار کا بھائی بنایا تھا، اس کو بھی یہاں سے ختم کر دیا کہ نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم کر لو اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے حلیفوں کے ساتھ احسان۔ کسی کو بیٹا کہنا، کسی کو بیٹی سمجھنا، حالانکہ ہے نہیں، دو حیثیتوں سے ہے۔ ایک تو نسب تبدیل کرنا ہے، وہ جرم ہے، اور ایک حسب کے لیے ہے۔ جیسے استاد شاگرد سے کہے بیٹے، شاگرد کہے میرے ابا،